قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تہوار اور عید کسی قوم کے لیے جشن اور خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ان کی زندگی یا قوم کی تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم کا تاریخ کا اللہ کے احسانات کا رشتہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو عیدوں کے دنوں کو قرآن مجید اور ہدایت کی نعمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے عرفہ کے روز اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا۔ دونوں عیدوں کا خدا کی نعمتوں سے گہرا تعلق ہے۔ رمضان سے تقوی، صبر، ہمدردی، ڈسپلن، نفس پر کنٹرول پیدا ہوتا ہے، اور عید قرباں اپنے آپ کو منانے، اپنے دین پر مکمل عمل کرنے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کے تاریخی ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے آج بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایثار و قربانی اور حصول رضائے الہی کا وہ جذبہ ہی تھا جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے گھر، وطن، دولت تو چھوڑی ہی، بادشاہ وقت سے بھی بغاوت کی، پھر اللہ کی خاطر بیوی اور ننھے سے دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں بے سہارا چھوڑائے اور خود آگ کے دہکتے الاؤ میں ڈالے گئے، یہاں تک کہ اپنی جان ہی نہیں، اپنے لخت جگر کی قربانی کے آخری حکم کی بھی تعمیل کی۔ اخلاص و سچائی اور ایثار و قربانی کا یہ ایسا بے نظیر واقعہ ہے جس کی مثال آج تک کوئی قوم پیش نہیں کر سکی۔ اسی لیے اللہ نے اس بلند ترین عمل کو قیامت تک کے لیے ایک فریضے کی حیثیت دے دی ہے، تاکہ عید قربان کی تاریخی حیثیت پر نگاہ رکھتے ہوئے بندے مومن اپنے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے اور رضا الہی کے حصول کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دے جو میسر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے اسے بھی رسم بنا ڈالا، نہ اس کی حقیقت کو پہچانا اور نہ اس کے تقاضے کو سمجھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانور کا گوشت اور نہ اس کا خون چاہیے، بلکہ مومن کا تقوی اور رضا الہی مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ ہم نے بھی یہی اقرار کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے اور اس کے حکم کے سامنے نہ اپنے دل کی بات مانیں گے اور نہ کسی دوسرے کی خواہش کی پرواہ کریں گے۔ ہم جس طرح جانور کی قربانی کرتے ہیں اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر دیں گے، تاکہ اختلافات، انتشار، بغض و حسد، کبر و غرور، اناد و دشمنی، مکر و فریب اور حق تلفی کے ذریعے انسانیت کی تباہی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ عظمت و بلندی کا جو معیار قرآن مجید نے بتایا ہے اسے ہم اپنی زندگی میں بسا لیں۔ ذات، برادری، رنگ و نسل اور دولت و غربت کے سارے امتیازات کو مٹا کر اخوت و مساوات، پیار و محبت اور ایک خدا کی عبادت و بندگی کی فضا قائم کریں۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام اور ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا۔ اگر کوئی انسان محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس کی روح سے خالی رہتا ہے جو قربانی میں مطلوب ہے، تو وہ ایک ناحق جانور کا خون بہاتا ہے۔ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کے دین کے مکمل ہونے کا جشن بھی ہے اور اسوہ ابراہیمی کی یادگار بھی۔ جس طرح روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کراتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے، اسی طرح قربانی اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ گھر سے نکلو،
اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو کہ اس کے بغیر ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ عید الاضحیٰ دراصل اس سبق کو بار بار دہرانا ہے کہ انبیاء اور رسول کو آزمائشوں سے گزارا جانا اور کامیابی پر انعام و اکرام کی بارش کا ہونا اللہ کی ایک سنت ہے۔ عید الاضحیٰ حالات سے مقابلہ کا خدائی پیغام لائی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ موجودہ حالات میں دور حاضر میں مسلمانوں کو ان آزمائشوں کا سامنا اسی طرح کرنا ہوگا جس طرح انبیاء اور رسول نے کیا۔ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں حکومت کی طرف سے طرح طرح کے قانون لائے گئے ہیں، مسلمانوں اور خاص طور سے ان ریاستوں کے مسلمانوں کو مشورہ ہے کہ وہ ممنوع جانوروں کی قربانی نہ کریں، کیونکہ اس کے متبادل کے طور پر بکرے وغیرہ کی قربانی جائز ہے۔ کسی بھی طرح کی مشکل سے بچنے کے لیے چھوٹے جانور کی قربانی پر اکتفا کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی علاقے میں شر پسند عناصر بکروں کی قربانی سے بھی روکتے ہیں تو پھر علاقے کے ذمہ دار لوگ اور مقامی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر قربانی کریں۔ اپنی بستیوں اور محلوں میں امن کمیٹیوں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی شر پسند عناصر کو شر پھیلانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی یقین حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی صورت میں لا اینڈ آرڈر کو متاثر نہ ہونے دیں۔ صفائی کا خاص طور سے خیال رکھا جائے اور قربانی کے باقیات کو کوئی گڈھا کھود کر دفن کر دیا جائے جس سے کسی کو پریشانی نہ ہو اور بدبو اور تعفن نہ پھیلے۔ اس خوشی کے موقع پر ضرور ضرور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ معاشرے میں جو بھی غریب اور ہمارے احسان کے مستحق لوگ ہیں ان کی بھی خوشیوں کا خیال کرتے ہوئے ان کا بھرپور تعاون کریں اور مدد کریں۔ آخر میں عالم اسلام سمیت ملی ڈائجسٹ کے تمام ناظرین اور سبسکرائبرز کو ملی ڈائجسٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید کی مبارکباد دینا باہمی محبت کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیک کوششوں کو قبول فرمائے۔ شکریہ۔